अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। किस्सा मुख्तसर बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, 15 समातें हुई, 2 माह के ऊपर ये स्ट्रेच हुई, आपका 3 दफ़ा बेंच तब्दील हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह नैब की इतनी बेहतरीन कार्रवाई और कारकर्दगी रही कि ज़बान ज़र-ए-आम इसके चर्चे मुल्क के तूल और अर्ज़ में किए जा रहे हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा की का एवनफील्ड केस के अंदर सज़ा मौतली केस है, जहन में रखिए सज़ा मौतली सिर्फ जेल से बाहर निकालती है। एज वी स्पीक जुर्म और कन्विक्शन अपनी जगह बरकरार है। ये सज़ा मौतल हुई है, सस्पेंड हुई है, कल अदम नहीं हुई, लेकिन नैब की प्रोसिक्यूशन की इस्तगासे के कमज़ोरी जो एक कन्फ्यूज स्टेट के अंदर वो पिछले 2 माह में नज़र आए, वो बार बार रिपोर्ट करते हम चले गए। इन 2 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नैब को 2 दफ़ा फ़ाइन हो चुका है। इन्हीं 2 माह के अंदर आपने देखा है कि मुख्तलिफ प्रोसिक्यूटर्स भी तब्दील हुए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी ऑब्ज़र्व किया है कि ये कैसे मुमकिन है कि JIT के वाजिद ज़िया हों हेड या कोई दीगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हों, कोई ओनरशिप ही लेने को तैयार नहीं है। जो चार्ट बनाया गया था, जो डॉक्यूमेंट तैयार की गई थी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के हवाले से, जिसकी बेसिस के ऊपर एवनफील्ड केस के अंदर सज़ा दी गई नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी को, तो कोई ओनरशिप इस डॉक्यूमेंट की लेने को ही तैयार नहीं है। इसलिए पिछले 2 महीनों में हमने कई बार अल्फाज मफरूज़ा सुना, क्या ये सज़ा मफरूज़े पर मबनी है, ये सवाल बार बार उठाया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से हमने देखा कि कभी तो मज़ीद वक्त मांगा गया, कभी बार बार डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए गए, तो कभी देखा कि अपनी प्रोसिक्यूटर ने अपनी तबीयत के हवाले से, अपनी हार्ट सर्जरी के हवाले से मज़ीद और टाइम मांगा कि वो 2 घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। और कभी तो हमने देखा कि ज़ाती अटैक्स पे भी उतर आए बेंच के हवाले से, जस्टिस अतर मिनल्ला की सियासी वाबस्तगी या झुकाव के हवाले से। मगर उसके बाद जब नन ऑफ दीज ऑप्शंस या नन ऑफ दीज टैक्टिक्स केम टू अवेल, जब कहा गया कि अगर आप कल तक यानी कि येस्टरडे कल तक अपनी तमाम दलाइल पूरे नहीं करेंगे तो आपके तहरीरी दलाइल के बेसिस के ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा, जिस तरह आज फैसला सुना दिया गया और ये सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। अभी डिटेल जजमेंट आना बाकी है, मगर बहुत बुनियादी सवाल उठता है कि इस एक फैसले से ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो मुतहर्रिक है, मजबूत है, आज़ाद है। ये नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये एक नाकिस सिस्टम है, एक कमज़ोर सिस्टम है, जहां हम देखते हैं चाहे वो जुडिशरी हो, दीगर इदारे हों, वो या प्रोसिक्यूटर सिस्टम हो, वो हमें टूटे हुए नज़र आते हैं, कमज़ोर दिखाई देते हैं अनफॉर्चुनेटली। आज जब ये फैसला सुनाया गया तो ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वालदा से कांटेक्ट किया सबसे पहले और कहा गया कि अम्मी जी तोड़े पुत्र नू बेल मिल चुकी है। ये सबसे पहले खुशखबरी सुनाई अपनी वालदा को, और उसके बाद हमने देखा कि शाम गए किस तरह नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी जो हैं उनको जेल से निकाल कर तमाम तर जो सपोर्टर्स थे वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद नज़र आए। बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि 3 करोड़ फ़ी लेने वाला वकील एज अपोज टू 2 लाख फ़ी लेने वाला वकील जो है वो किस तरह कम्पीट कर सकते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर जो हैं, जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, वो 1.7 मिलियन की सैलरी लेते हैं, 17 लाख उनकी सैलरी है, मगर फिर भी वो किसी एक केस में अभी तक पेश नहीं हुए जब से उनको तैनात किया गया है। क्या बात है, क्यों हम देख रहे हैं कि नैब इतना कंफ्यूज्ड है, क्यों इतनी इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंसी और मिस हैंडलिंग दिखाई दे रही है नैब की जानिब से। आज ये सवाल भी उठाया जाएगा। और ये भी सुना था कि लंबी सज़ा पे बेल मिलना मुश्किल होती है, क्या एक नया प्रेसिडेंट रख दिया गया है, ये सवाल भी उठाया जाएगा अमंगस्ट अदर्स। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मलिक अहमद खान साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, हमारा साथ सदाकत अब्बासी साहब दे रहे हैं जो मेंबर कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, राजा आमिर अब्बास साहब हैं नैब प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुनीफ फारूक साहब हमारा साथ देंगे, सहाफ़ी हैं और वकील भी। वी गोना गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
once again to news. एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ. हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं PMLN की जानिब से. तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब साबिक नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं. मुनीफ फारूक साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, सहाफ़ी हैं और वकील भी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मलिक अहमद खान साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करूँगी. एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ. बहुत बहुत जोश व खरोश है PMLN के रैंक और फाइल के अंदर. अभी आपके लीडर ताहयात लीडर वापस आ गए, उनकी साहबजादी भी अभी वापस आ गई. मगर कहीं ये मिसप्लेस्ड हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट तो नहीं है जिस तरह JIT फॉर्मेशन के ऊपर मिठाइयाँ और लड्डू बांटे गए थे. यू डू अंडरस्टैंड ये सज़ा मौतली है, सस्पेंशन है, सज़ा कलअदम नहीं हुई. शुक्रिया मेहर. देखें, इस पे इस वक्त एक बड़ा फितरी अमल है कि जितने कारकुनान हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, फैमिली है, PMLN एज होल है और जितने भी मियाँ नवाज शरीफ से लोग प्यार करने वाले हैं, वो समझते हैं कि पिछले कुछ अरसे से वो इन केसेस का सामना कर रहे थे. आज उनको बेल पर रिहाई मिली है. तो फितरी तो एक खुशी, एक फितरी अमल है. अच्छा, ये जहाँ तक ये इस चीज़ का कि ये टेम्परेरी है और ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है और ये कन्विक्शन का भी फैसला अपील में होना है. तो देखिए, जो सवाल जवाब कोर्ट में हुए उसने केस को कुछ नए रुख दिए. को बड़े जो अंडरस्टैंडिंग थी पहले चीज़ों की कि बारे सबूत में या नवाज शरीफ साहब के ऊपर है, वो और उनकी फैमिली ये बताएंगे कि ये एवन फील्ड्स अपार्टमेंट उन्होंने कैसे लिए. लेकिन एपेलेट जुरिस्डिक्शन में जाके ये अंदाज़ा हुआ बड़ा वाज़े तौर पे कि ये नैब ने भी अपने केस को इस तरह से साबित करना था कि उन्होंने किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर ये साबित किया कि मियां नवाज शरीफ की मलकियत है. अच्छा, आई विल गेट टू दैट. क्योंकि आप वकील भी हैं मलिक साहब, मुझे एक बात बताइए. मैं अभी थोड़ी देर पहले तबसरे कुछ लोगों के सुन रही थी कि मरियम बीबी अब बाई इलेक्शन भी लड़ सकती हैं. What I understand is कि as I said ये सज़ा कलअदम नहीं हुई, अभी जुर्म और कन्विक्शन बरकरार है. So that being said right now, जब तक अपील के अंदर जीते ना या बरीउल ज़िम्मा ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, till you walk scot free, क्योंकि मरियम बीबी सिर्फ इस केस में केसेस में मियाँ साहब अपने साहबजादों के साथ हैं जो अभी सुने जा रहे हैं, तब तक इलेक्शंस या सियासत तो नहीं है कार्ड्स पे. देखिए, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, कन्विक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई और जो डिस्क्वालिफिकेशन की बार है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बार कन्विक्शन के साथ है. तो इस वजह से मेरा इसमें टेक ये होगा कि जब तक कन्विक्शन ख़त्म नहीं होती तब तक शायद इलेक्टोरल प्रोसेस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी. सो ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हतमी है, तब तक आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी, ना ही मियाँ साहब जो हैं वो एवन फील्ड समेत अभी, क्योंकि बाकी दो मुकदमात अजीजिया और फ्लैगशिप जो हैं उनमें मुकम्मल तौर पे बरी तो होए नहीं. सो दिस विल कंटिन्यू और जब तक मरियम बीबी भी क्लियर नहीं होती मुकम्मल तौर पे एवन फील्ड के इस रेफरेंस से, देयर इज नो इलेक्शन और पॉलिटिक्स ऑन द कार्ड्स, राइट? देखिए, जब तक कन्विक्शन इन फील्ड है, जब तक ये सेट असाइड नहीं होती, बिल्कुल, तो उस वक्त तक तो लीगल पोजीशन यही है जो आप कह रही हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. चले, आई एम ग्लैड दैट वाज क्लैरिफाइड बिकॉज सम एनालिस्ट केप्ट ऑन सेइंग कि बाय इलेक्शन भी लड़ेंगी, सियासत भी करेंगी. शी कैन नॉट डू दैट टिल ये कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड नहीं होती. राजा आमिर अब्बास साहब, आप नैब का हिस्सा रह चुके हैं, प्रोसिक्यूशन कर चुके हैं, उन टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं. मुझे बताइए कि जितना पैशन हमने देखा एहतसाब अदालत में, वो ना पैशन नज़र आया, ना डायरेक्शन नज़र आई, ना एक सिमत नज़र आई, ना एक कोई प्लान नज़र आया हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से, नैब की टीम की जानिब से. वन, ऐसा क्यों हुआ? सेकेंडली, आपके जो जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के 1.7 मिलियन की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, 17 लाख की, वो अभी तक एक भी केस में पेश नहीं हुए. व्हाट जस्टिफाइज दैट? देखिए, ये बात मैंने काफ़ी अर्सा पहले भी कहा था कि ये जो प्रोसिक्यूशन की टीम है ये पुअर प्रोसिक्यूशन कर रही है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई एक पेशी नहीं हुई, 18 पेशियाँ हुई हैं और पहले दिन से जोन से थे ये बैकफुट पे आ गए थे. ये
क्वेरीज जो इनसे पूछी जा रही थी उनके जवाबात नहीं दे पा रहे थे, तो चेयरमैन नैब को चाहिए था कि क्योंकि जब चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये जो मियाँ साहब के केसेस और जो दीगर हाई प्रोफाइल केसेस हैं इनकी मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसी मॉनिटरिंग थी कि जब डेली इनको कोर्ट में एक थोड़ा सा कहा जाता था आप ये सवाल का जवाब दें तो ये कुछ और बता देते थे, कुछ और पूछा जाता था। वही मैं इब्तिदाई में कह रही थी, कभी दिल का आर्जा हो गया, कभी जज के ऊपर जाती अटैक कर दिया, कभी और सुप्रीम कोर्ट पीछे से चले गए। और हमने देखा है, मैंने खुद देखा है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल होते हैं वो तमाम हाई प्रोफाइल केसेस में खुद जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो खुद जाते हैं, इससे पहले भी जितने प्रोसिक्यूटर जनरल्स थे वो जाते थे, लेकिन अब दिस इज वेरी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो इतनी हैवी उनकी तनख्वाह है। ये जो व्हाट इज असगर हैदर डूइंग, व्हाई इज द नैब चेयरमैन नॉट क्वेश्चनिंग हिम? वेल, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, चेयरमैन नैब उसको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट दिस इज हिज ड्यूटी कि वो आके प्रोसिक्यूटर जनरल है, ही हैज टू प्रोसिक्यूट, उसका काम ही प्रोसिक्यूट करना है। तो जब वो नहीं आते तो नतीजा यही निकलता है कि जी आज से 3-4 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा कि यही प्रोसिक्यूटर जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जो आज पेश हुए थे, इन्हें 20,000 रुपए का जुर्माना भी करना पड़ा और नैब को उन्होंने कहा कि जी आप क्या फ्रिवलिस किस्म की पिटिशंस लेके आ जाती हैं। एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और आज भी जब अदालत ने उनसे बहुत से सवालात पूछे जिनके महर जवाबात मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि इन तो मेरा यही आपसे सवाल है, अकरम कुरैशी साहब को भी देखा जाए पीसीओ के जज रह चुके हैं, अच्छे वकील तस्वर किए जाते हैं, क्या मसला था जब ये जवाब मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, समझाने से कासिर थे, समझ नहीं आ रही थी खुद, कोई गेम प्लान नहीं था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम सर? बिकॉज इन सवालों के जवाब की अदम मौजूदगी में तो अंडरस्टैंडिंग और डील्स की बात होंगी ना। हाँ, अब देखिए कि अब बात यह है कि कोई, मुझे लगता है कि इनकी कोई स्ट्रेटजी सही नहीं थी और प्रेपरेशन सही नहीं थी कि ये कोर्ट में उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हो के आ रहे, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि कोर्ट किस तरफ चल रही है, क्या क्वेश्चंस पुट कर रही है, लेकिन उसके जवाब में ये पहली दफ़ा हमने देखा कि जी प्रोसिक्यूशन खुद कहती है हमें तारीखों दे, हमें टाइम दे, मैं आज नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा। इट शोज अ पुअर स्ट्रेटजी ऑन पार्ट, और एक उन्होंने एक कैजुअलनेस दिखाई है जिसका सिलसिला ये हुआ कि अदालतें मजबूर है कि जब आप उनको बताएंगे नहीं, उनके सवालात के जवाब बड़े बेसिक और सिंपल सवालात थे। यकीन कीजिए कि ये जो अगर जिस प्रोसिक्यूटर ने ये केस नीचे चलाया था, अगर उन्हें कंटिन्यू करा देते तो शायद उनके फिंगर टिप्स पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की 3 उसके बाद 5 रुकनी बेंच के फैसले जो हैं वो अपना वजन रखते हैं। जेआईटी है, आई थिंक बाय द वे जेआईटी के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी थी, दे थॉट जेआईटी ने ये सारा काम किया हुआ, हमने नहीं करना, बट आई विल गेट टू दैट इन अ सेकंड। सदाकत अली अब्बासी साहब, मुझे एक बात बताइए कि अब पीएमएलएन का मौक़िफ़ जो है आज का, अगर आपने सुना हो तो कोट अनकोट वो कहते हैं नवाज शरीफ की सजा उन्हें इलेक्शन से बाहर करना और इमरान खान को कामयाब कराना था, और आपको पता है कि इस दलील में मजीद वजन आएगा अगर नैब का हाल यही रहा प्रोसिक्यूशन का और ये अपील भी जीत गए। देखिए मैं इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें इस सारे, जैसा मैं राय आमिर अब्बास साहब को सुन रहा था कि इसमें नैब की कमियां हैं, खामियां हैं कि इतना मजबूत केस जिसके इतने स्ट्रॉन्ग हक़ाइक़ हैं तो वो उसको उस हद तक डिफेंड नहीं कर सके कि उनको यानी ज़मानत होगी। अभी कन्विक्शन उसी तरह ही है, लेकिन उनकी सेंटेंस में आर्जी तौर पे उनको रियायत मिली है, तो उससे पॉलिटिकली शायद उनको कोई एडवांटेज मिला हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इससे एक और भी पहलू है, चूँकि मलिक साहब बड़े अच्छे आदमी और बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इसको हक़ और सच की फतह भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये बड़ी अदालत है तो बड़ी अदालत ने अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन इनको बताना यह है कि इससे अगली अदालत भी है जो सुप्रीम कोर्ट है, और उसके जो फैसले थे उनको भी आपको इसी तरह मानना चाहिए। मैं पीटीआई का या हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए समझता हूँ कि जो फैसला हुआ हमें मनोवन तस्लीम है, ठीक है, इसी तरह के फैसले होते हैं। अगर कहीं कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग ऊपर नीचे हो तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये ना कहिएगा कि ये फैसला कहीं और से आया, क्योंकि ये आपको ठीक लगा है तो ये सीधे रास्ते से आया, और जो आपको फैसला आपके हक में ना हो वो कोई और से आए, और ये यानी आपके मगर आप जानते तो हैं ना मसला है इस सिस्टम का, जब आपको ये भी पता है कि द पावर्स दैट बी वो दिन को रात और रात को दिन करने के अंदर भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स बी वेरी फैक्चुअल एंड ऑनेस्ट ओवर हियर। मैं अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूं ना, आज मैं ये कमजोर भी होता है मगर लोग इधर बिकते भी हैं, नहीं इधर जर्नलिस्ट जजेस वो हर कोई बिकता है, लेकिन आप और मैं सभी नंगे हैं। आखिर में अल्टीमेटली हमें महर इस अदालती निजाम पे बिलीव करने के अलावा कोई चारा तो नहीं है ना, और मैं इस चारा तो नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज इन जनरल अबाउट नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ
کہ میں آج حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں، اگر وقتی طور پہ ان کو عارضی طور پہ کوئی فتح ملی بھی ہے تو ہم اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ان عدالتوں کا احترام اسی طرح ہی ہے. ان کو بھی ایک جو حکومت میں رہے ہیں 30-35 سال، ان کو بھی ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ ملکی اداروں کا اس کا تمسخر نہیں اڑاتے، عدالتوں کا، ججز کا. ان کے لوگوں نے جلسوں میں فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ نیب اپنا کام خود کرتی ہے، حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن باڈی سر میرے سوال کا جواب سمجھیے. یہ مدعا اور بڑا ہوتا جائے گا کہ آپ کو الیکشن جتوایا گیا ہے، بس نواز شریف اور ان کی بیٹی کو پابند سلاسل کرنا مقصود تھا بیفور 2018 الیکشن. دیکھیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ عدالتی نظام ہے، جہاں کیس یہ اچھا لڑیں گے وہاں جیتیں گے، جہاں کیس نیب کمزور لڑے گی وہاں ہاریں گے. ان کو اس نیریٹو سے باہر آنا چاہیے، اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نااہل قرار دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک تھا، اگر ان کو ہائی کورٹ کسی وجہ سے کوئی ریلیف دیتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو کل کو اگر یہ مکمل طور پہ بری الذمہ ہو گئے، اپیل بھی جیت گئے، کنوکشن بھی سیٹ اسائیڈ ہو گئی، تو تب بھی آپ بسم اللہ کہیں گے؟ لیکن ہم بسم اللہ ہی کہیں گے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ قطری خط اوریجنل ہے، کیلیبری فونٹ جو ہے وہ اصلی تھا. تو سر کس نے ثابت کرنا ہے پھر؟ نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں ابھی تو فیصلہ ہونا ہے، اور مجھے تو یقین ہے کہ یہ ایز اے پاکستانی یقین ہے کہ یہ بچ نہیں سکتے. ابھی 2 کیسز اور بھی ہیں. عدالت عمران خان کو کہے صادق اور امین تو وہ لبیک بسم اللہ زبردست کام کر دیا، اس کے اوپر نو ٹو کوسچنز. ان کو کل بری الذمہ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ قتل خط میں نہیں کہہ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بھلے اپنی زندگی انجوائے کریں اگر ان کو عدالت بری کرتی ہے، لیکن بظاہر حالات نہیں لگ رہے کہ جتنا کچھ یہ آگے پیچھے غبن ہوا وہ بچ سکتے ہیں. لیکن ابھی آج کی ان کی جو بات ہے یہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو عدالت نے چھوڑا ہے تو ہم اس کو اسی طرح احترام کریں گے، ان کی بات مانیں گے. مجھے منیف فاروق صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ کمزور انویسٹیگیشنز بیسس کے اوپر طاقتور ہمیشہ چھڑ جاتا ہے، کمزور ہمیشہ اندر رہتا ہے. یہ سسٹم کمزور استغاثہ، سسٹم کا فیلئر پروو نہ کر سکے، نواز شریف کی سزا معطلی کو یا نواز شریف کو جوڑنا ان پراپرٹیز سے کہیں ایک جگہ بھی یہ پروو نہ کر سکے، جبکہ اپیرنٹلی ان کے پاس بہت مواد تھا. یہ کب تک چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میرے بھائی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ مت ہے کہ یہ کیس بہت مضبوط تھا. یہ کیس مضبوط نہیں تھا فرام دی آؤٹ سیٹ. اس کیس میں جس جن ہیروں کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا، جی آئی ٹی کے ہیرے، ان جی آئی ٹی کے ہیروں کی جو کلئی ہے ان کے کام کی وہ تو کھل گئی. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ کوئی کسی کتھو پتھو عدالت کی میں بات نہیں کرتا، جہاں پر جو آئی او ہے وہ آگے خود کہتا ہے جی کہ جو انالیسز ہے ایسٹس اور لائبلٹیز کا، یہ مجھے تو نہیں پتا یہ کس نے تیار کیا ہے. واجد جہاں صاحب کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا یہ کس نے یہاں پر سبمٹ کیا ہے. جب آئی او آ کے کہتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کہ جس بیس کے اوپر پورا احتساب عدالت کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ ڈاکیومنٹ اسے کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کیس کتنا مضبوط تھا؟ اس کیس کے اندر نہ آپ نے یہ بتایا کہ جو سورس آف انکم تھا وہ اس وقت اکیوز کا وہ کیا تھا، نہ آپ نے پراپرٹیز کی ویلیو اسٹیبلش کی، نہ آپ نے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ پراپرٹیز اکیوز کی ہیں. میں تو ان قانونی قباحتوں کی اور کمزوریوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو اس کیس کے اندر پروسیکیوشن کی طرف سے دی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا غلط تاثر قائم کیا گیا کیونکہ نیب آرڈیننس کے اندر 9A5 میں لکھ دیا کہ ایسن بیان کی تو سارا برڈن آف پروف جو ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک کی جورسپروڈنس کو بڑے برے طریقے سے خراب کیا گیا ہے. کچھ نہ کچھ فرام دی آؤٹ سیٹ آپ نے بتانا ہے. حاکم علی زرداری کا کیس ہے، 4 کنڈیشن سپریم کورٹ نے اس کے اندر اسٹیبلش کی تھی کہ وہ 4 کنڈیشن کیا ہے، کس جگہ پر جا کر یہ برڈن آف پروف شفٹ ہوتا ہے. یہی پرابلم ہے. اس کیس کو اتنا پولیٹیسائز کیا گیا ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ میاں نواز شریف کی فیملی نے کیا پریزنٹ کیا کیا نہیں کیا اور انہوں نے کہاں ان کی کوتاہیاں تھیں، انہوں نے کام خراب کیا اپنے کیس کا خود. لیکن جو پرنسپل انویسٹیگیٹنگ ادارہ ہے جو پورے معاملے کو لے کر چل رہا تھا، جس نے پروسیکیوٹ کرنا تھا. تو مجھے ایک سیکنڈ منیب، ایک سیکنڈ، ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ مجھے ایک بات بتائیے جو قانون بھی سمجھتا ہے، سسٹم کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے سیاسی پہلو بھی دیکھتا ہے. ایز اے جرنلسٹ مجھے ایک نچوڑ بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع آمدن ان کے پاس نہیں تھی، پروف ان کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن قانونی اعتبار سے کیس بھی کمزور تھا اور بدنیتی بھی کہیں نہ کہیں ہیروں کی صورت میں انوالو تھی. سو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس کہ نہ ان کے پاس جواب ہے نہ ان کی نیت صاف ہے؟ دیکھیے یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے. جو میاں نواز شریف کا جو ان کا ڈیفینس تھا وہ تو اتنا فلمزی ڈیفینس تھا کہ اس کے اوپر تو اگر پروسیکیوشن یا جی آئی ٹی کے ہیرے محنت کرتے
تو ان کا تو کیس ویسے ہی سرے سے تباہ ہو جانا تھا. زیادہ افیکٹو ججمنٹ آنی تھی جو احتساب عدالت کی آئی, کیونکہ انہوں نے پرنسپلی ریلائی کیا ایک اسٹینڈ الون چیز پر قطری خط تھا. It did not have any ground. وہ اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں نا, اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں تھی. But the fact remains, میرا بھائی صاحبہ, کہ آپ بھی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک ہوتا ہے کہ جو پالیٹکس آف لا, ایک لا آف پالیٹکس ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں اتنی سیپنگ کر دی ہیں ایک دوسرے کے اندر کہ احتساب عدالت کے اندر جب فیصلہ آتا ہے پڑھنے کے بعد 173 صفحے پڑھنے کے بعد آپ یہی کہتے ہیں, یا ملک کے جو بڑے قانون دان ہیں جن ہم سیکھتے ہیں, جو ہمارے استاد ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ نے 6 مہینوں کے اندر یہ دھک مارنی تھی تو اس سے بہتر تھا آپ اس معاملے کو لمبا طول دیتے. اوکے, مجھے وقفہ لینے دیں منی, مجھے ایک سے وقفہ لینے دیں. تو پھر یہ بات صحیح ہے کہ اگر تگڑی, روبسٹ اور زیادہ حقائق اور فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر پروسیکیوشن ہوتی تو شاید آپ شریف میاں صاحب, ان کی بیٹی یا جو بھی ان کے اندر انوالوڈ ہیں, یو کوڈ ہیو پٹ دیم اوے فار لائف. مگر کیونکہ ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر, ہمیں فلاڈ پالیسی نظر آتی ہے, فلاڈ انسینٹیوز نظر آتے ہیں, تو ہمیشہ ایک نہ ختم ہونے والی وشس سائیکل ہوتی ہے انفارچونیٹلی ڈس فنکشن کی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے کہ یہ پہلا پریسیڈنٹ ہے جب یہ بیل مل گئی ہے, ورنہ ہمیں بتایا گیا تھا, راجہ عامر عباس صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جتنی لمبی سزا ہوتی ہے اتنا بیل ملنا مشکل ہوتا ہے. آفٹر ویری شارٹ. میں آپ کے سامنے رکھوں گی ملک احمد خان صاحب 2-3 ٹویٹس بڑی انٹرسٹنگ اینالسٹ کی, جرنلسٹ کی. مشرف زیدی صاحب کہتے ہیں, a more robust and fact-based investigation and judgment could have put away the Sharifs for good. Instead, like all other domains of public policy, incompetence and skewed incentives ensure an infinite loop of dysfunction. مزید ایک اور ٹویٹ میں کہا جاتا ہے, one good judgment does not make the judiciary resilient, but it does prove how broken the Pakistan judicial and prosecutorial systems are, and to what degree the powers that be can turn foul into fair when it suits them. This is Mehreen. بتائیے کہ do you think this is wrong what they're saying? دیکھیں مہر, میرا بڑا بنیادی اختلاف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی پروسیکیوشن نے اپنا کیس اسٹیبلش کیا وہ انہوں نے اس سارے ریکارڈ کے مطابق کیا جو انہوں نے خود ترتیب دیا. اب جو چلان جمع کروانا تھا یا جو کیس لے کے جانا تھا کورٹ میں, وہ پروسیکیوشن نے ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی کیا, اور ہم اس سارے اور اسی ایبلٹی کے اوپر ہی تو سوالیہ نشان ہے میرے بھائی, اسی ایبلٹی پہ سوالیہ نشان ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ دیکھیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس پہ پروسیکیوشن نے کہیں پر کوئی کوتاہی چھوڑی تو وہ نقطہ کیا ہے. اگر جیسے ابھی منیب نے بات کی, بڑی پرٹیننٹ بات کی انہوں نے, اگر وہ نقطہ کوئی آپ ایسا اٹھاتے ہیں, ہم پچھلی تو پوری بحث یہ رہی کہ بارے ثبوت جو ہے اس کے گرد گھومتا رہا, اور بارے ثبوت یہ رہا کہ یہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی دیں گے. یہ عقدہ تو آج ہائی کورٹ میں کھلا کہ یہ بارے ثبوت کے ساتھ پروسیکیوشن نے بھی بیانڈ ڈاؤٹ ثابت کرنا تھا کہ یہ پراپرٹیز میاں نواز شریف کی, اور میاں نواز شریف کا موقف تو ود ان دا لائنز کچھ غلطیاں ان سے ہوئیں. قطری خط کی غلطی تھی, سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو تسلیم کرنا ایسے معاملے میں جہاں ٹرائل کی ضرورت تھی وہ اس کو ماننا ان کی غلطی تھی. تو اگر یہ ان دو غلطیوں کو آپ ایک سائیڈ پر رکھ کے, سر میں یہ تو سمجھ سکتی ہوں کہ ان ریٹروسپیکٹ آپ کہیں کہ ہم نے مینٹینیبلٹی نہیں چیلنج کی سپریم کورٹ میں, وہ ہماری غلطی تھی, مگر قطری خط غلطی تھی کیسے سر؟ آپ کے تو وہ سارے لوپ ہولز جدھر آپ کے پاس کوئی کسی سوال کا جواب نہیں ہے, ادھر آپ نے قطری خط پلگ کیا, آج آپ یہ مان رہے ہیں وہ غلطی تھی, یعنی کہ ایسا تھا ہی نہیں. نہیں دیکھیں, میں کیسے کہتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر کارپوریٹ ویل لفٹ کرنا ہوگا نا وہ اس ملک کے لاز کرنے دیں گے. اگر میری اور ان قطریوں کے درمیان کوئی لیگل انڈرسٹینڈنگ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف دیٹ کنٹری تھی تو پاکستان کی کورٹ میں اس کو کیسے لفٹ کر سکتا تھا؟ یہ تو سارے کارپوریٹ لائرز جانتے ہیں. جی راجہ صاحب یہ بتائیے, یہ غلطی جس سینس میں کہہ رہے ہیں, ڈو یو ایکسپٹ دیٹ؟ آپ نے منیب کی بھی بات سنی, اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیسے ایک نیب کی ٹیم جو ہے ایسٹس اور لائبلٹیز کا چارٹ تیار نہیں کر سکتی, کیسے اس کو اثاثے کی ویلیو نہیں پتا, کتنا مشکل ہے ادھر جا کے فائنڈ آؤٹ کرنا, کسی پراپرٹی ایجنٹ سے اس کی ایویلیویشن کرانا, گوگل کر لینا. I mean, I am just shocked at the incompetence here, sir. مہر, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک انکمپیٹنس
اور ایک جو اس کو کہتے ہیں کچھ مجھے تو لگتا ہے جو اپوائنٹمنٹس جب ہوتی ہیں بہت سے پروسیکیوٹرز کی تو ایک ایلیمنٹ ضرور چیک کرنا چاہیے اس کی انٹیگریٹی کتنی ہے. انٹیگریٹی بڑی پیوٹل ہوتی ہے ایسے اداروں کے لیے. اب آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ ریفرنس آئے تھے تو اس وقت نیب کے چیئرمین تھے قمر زمان چودھری, رائٹ. قمر زمان چودھری کی نیب وہ تھی کہ جس نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کریں گے, اور سپریم کورٹ نے اس وقت آبزرویشن دی تھی کہ نیب 6 فٹ کے گڑھے میں دفن ہو چکی ہے. یہ وہ والی نیب تھی, ذہن میں رکھیے گا. اب ان کا کام تھا, آئی ہیو بین ان نیب فار کوائٹ سم ٹائم, اور میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں ایک لے مین سے بھی نیب میں اگر آپ پوچھیں گے نا کہ ایسٹس کے کیس میں پہلی چیز کیا بنائے گا, وہ وہی فلو چارٹ بنائے گا کہ اس کی جو انکم ہے وہ یہ ہے, اور اس کی جو ویلیو ہے یا جو ایسٹس ہیں ان کی ویلیو یہ ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نیب کی ٹیم لنڈن رجسٹری بھی گئی تھی. اگر یہ لنڈن رجسٹری گئے تھے تو یہ کیا کرنے گئے تھے لنڈن لینڈ رجسٹری میں؟ بڑا سمپل تھا کہ اس کے وہ مارکیٹ ویلیو لے لیتے. ہم نے اکثر کیسز میں کیا ہے کہ 3 جو قمر چودھری کی اگر ایسی نیب تھی جو فوت ہو گئی اور دفن ہو گئی تو یہ آپ کے نئے چیئرمین کی نیب نے کون سے تیر چلا دی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر مسئلہ یہ ہے. بالکل میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب نئے چیئرمین آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسز چل رہے تھے وہاں پہ, ان کو میں خود مانیٹر کروں گا. اگر یہ خود مانیٹر کر رہے تھے, اور ان کا تو لا سے بھی ریلیشن تھا, خود سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج رہ چکے ہیں, تو انہیں تو سب چیزیں علم میں تھی کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ انٹرم ریفرنس آ رہا ہے, ایک اور ریفرنس سپلیمنٹری آ رہا ہے, ایک اور آ رہا ہے, تو اس میں کیوں نہیں اس کو فلفل کیا؟ ہمارا المیہ یہی ہوتا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. یہ عدالتیں مجبور ہوتی ہیں کہ جو پروسیکیوشن اگر کسی کو کوئی فائدہ یا کوشن دینا چاہتی ہے تو وہ اپنی انویسٹیگیشن میں اور پھر اپنی پروسیکیوشن میں کچھ فلاس رکھ دیتے ہیں, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ آگے جا کے آپ کے کام آئیں گے. دس از اے فیکٹ جس کو میں تو کم از کم مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے, چلیں یہ تو ہو گیا نا ان کی قابلیت اور اہلیت کے, تو بس اب چرچے بہت رہیں گے, مگر مجھے بتائیے میں نے سنا تھا کہ جتنی سزا لمبی ہوتی ہے اتنی بیل ملنا مشکل ہوتی ہے, تو ادھر کیا ہوا؟ ہاں, اب اس میں دیکھیے یہ جو بیل ہوتی ہے نا, اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرتا جاؤں. یہ بیل جو ایکچول بیل ہوتی ہے وہ جب ملزم پہ الزام ہوتا ہے, اسے سزا نہیں ہوتی, تو وہ بیل اپلائی کرتا ہے کہ جی ابھی تک میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا. یہاں پہ ہوتا ہے کہ جی سسپینشن آف سینٹینس, کہ اس سینٹینس کو سسپینڈ کر دے. اس کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے, اور یہ سیکشن 426 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, اس میں یہ فیسیلیٹی اس لیے دی ہوئی ہے کہ جناب اگر تو آپ کی کوئی شارٹر ٹرم کی سینٹنس ہے, 1 سال 2 سال یا 3 سال, اور عدالتوں کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2 سال یا 1 سال میں اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتی, تو وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نارملی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیپنگ ان ویو کہ جی دا شارٹر سینٹینس, اور اس میں یہ اپیل ہمیں مکمل یا اس کا نمبر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, وہ سینٹینس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. لیکن کبھی بھی وہ جو اس طریقے سے اس کیس میں 18 پیشیاں ہوئی ہیں اور مائنوٹلی انہوں نے تھریش آؤٹ کیا ہے ایک ایک ایویڈنس کو, آلموسٹ اٹ واز پوری لگ رہا تھا کہ جیسے ایکچولی میرٹس آف دی کیس کے اپیل میں سنا جا رہا ہے سب کچھ. اب یہ نیب کے جو پروسیکیوٹر وہاں پیش تھے, ان کا کام تھا کہ کورٹ کو کہتے ہیں کہ سر دس از ناٹ اپیل اٹ سیلف, یہ آپ نے صرف ٹینٹیٹو ایک اسیسمنٹ کرنی ہے, پرائما فیشا دیکھنا ہے کہ آن دی فیس آف دا ججمنٹ کوئی اتنا بڑا ایرر فلوٹ کر رہا ہے کیا یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. میں سمجھ گئی سر, مگر یہ نیا پریسیڈنٹ ہے جسے 10 سال کی سزا کے بعد بھی بیل ہوئی ہے, یہ پریسیڈنٹ نیا ہے؟ ویسے جو نیب کے کیسز ہیں اگر ہم دیکھیں پیچھے تو 10 سال کی جس میں سزا ہوئی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی 0.some% میں شاید سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہوگی. نارملی سینٹنس 10 سال کے کیسز میں سسپینڈ نہیں ہوتی ہے, لیکن اگین اٹ از دا نیب پروسیکیوشن جو کہتی رہی, اس سے عدالتیں پوچھتی رہی, اور جس نے آبجیکٹ نہیں کیا کہ سر آپ یہ کس طرف جا رہے ہیں, آپ نے صرف 1 دن ہوتا ہے 2 دن 18 دن بیل پہ بحث, دس از سم تھنگ کہ جو واقعی ہی ایک نیا پریسیڈنٹ ہے. ایبسولوٹلی. مجھے بتائیے صداقت علی عباسی صاحب, یہ ابھی جب ہم یہ لائیو شو بھی کر رہے ہیں, لوگ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اسی ٹائم کے اوپر بھی نواز شریف صاحب مریم بی بی اپنے گھر کو پہنچ رہے ہیں, اتر چکے ہیں لاہور ایئرپورٹ کے اوپر, گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ہجوم ہے مت والوں کا, ان کو چاہنے والوں کا, ان سے پیار کرنے والوں کا, جو ان کی گاڑی نہیں ہلنے دے رہے, پھول برسا رہے ہیں.
اب تو آپ حکومت وقت ہیں, اب تو عمران خان پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں سر, آج بھی ان کو زندہ لاشیں اور گدھے کہیں گے یا رائٹ آف ایسوسیشن تسلیم کریں گے ایک بنیادی حق ہر پاکستانی کا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کس حوالے کون سے بیان کو آپ ریفر کر رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ 35-40 سال یہ خاندان حکومت میں رہا ہے, ان کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے پولیٹیکل بھی شاید نظریاتی طور پہ بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ابھی بھی ہیں. ملک صاحب ان کو یاد نہیں ہے, آپ یاد دلانا چاہیں گے؟ نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ نظریاتی, کوئی ایسا نہیں کہ پورا لاہور نکل آیا. لاہور کی آبادی دیکھیں, کچھ لوگ نکلتے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اپنے دور میں اوبلائز بھی کیا ہے. رائٹ آف ایسوسیشن ہر بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا کہ وہ خود فیصلہ کرے اس کا لیڈر کون ہے, وہ کس پارٹی سے ایسوسیٹ کرے. ایک اور بات بھی ہے نا, آپ ان کو زندہ لاشیں اور گدھے نہیں کہہ سکتے. سن لیں نا, میری بات سن لیں. اس میں اس کے علاوہ تنظیمیں بھی ہوتی ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ بندے نکالیں, تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری عام پبلک نکل آئی ہے. تو یہ ڈیٹرمن کرنا, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ایک بھی سپورٹر نہیں ہے, ظاہر ان کو ووٹ بھی پڑا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں جن کو آرڈر ملتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ بندے لے کے آنے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ان کے لیے کوئی بندہ نکلا بھی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ پاکستان کے 100% لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور 100% لوگ میاں صاحب کے خلاف ہیں. ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے, عدالتیں کر رہی ہیں, وہی عدالتیں, وہی نیب آرڈیننس جس کا سیکشن 9 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اگر اس کی کوئی ایسٹ نکلتے ہیں بیونڈ مینز, اور وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکسپلین کرے, ورنہ وہ ایک کرپٹ پریکٹس ایزیوم ہوتی ہے. مجھے بات بتائیے کوئکلی, اس سے پہلے میں ملک صاحب کے پاس جاؤں. راجہ صاحب, کیا یہ درست ہے کہ اس بینچ پہ دونوں محترم آنریبل جج حضرات جو تھے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کرمنل کیسز سننے کا, یا کرمنل لا انہوں نے نہیں پریکٹس کیا ہوا؟ از اٹ ٹرو؟ نو, اٹس ایبسلیوٹلی ناٹ ٹرو. میں خود دونوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے, اور اب کافی عرصے سے ججز ہیں تو کیسز کر رہے ہیں وہ ایسے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد ہوتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی کو بیل مل گئی اور انصاف کے بولا نہیں ہے, جس طرح آج خواجہ آصف صاحب نے کہا بول بالا ہے, تو حسن حسین صاحب کیوں نہیں واپس آتے اور اپنی بیل لیتے اور اس سسٹم کو فیس کرتے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. تو منیب صاحب, آج کل تو انصاف کا بڑا بولا ہے, تو بتائیے کہ کیوں نہیں حسن حسین بھی آتے واپس اور فیس کرتے عدالتوں کو, اور اپنی بیل بھی یقینی بناتے؟ ابا کو اور بہن کو تو ملی ہے نا. دیکھیے, یہ اگر اس کیس میں اگر کوئی ویکسٹ لنک ہے تو وہ میاں نواز شریف کے صاحبزادوں کے حوالے سے ہے. ان کو پاکستان آنا چاہیے تھا. یہ جو ڈیفینس تھا کہ ہم مطلب یہاں نہیں ہے اور ہمارے کاروبار باہر ہیں, یہ ہم پتہ نہیں کہہ رہی ہیں, یہ بڑا کمزور ایسپیکٹ تھا اس پورے کیس کا. اگر وہ اور ان کی صاحبزادی آ کر یہ کیسز سامنا کر سکتے ہیں تو بیٹوں کو بھی آنا چاہیے تھا. آج وہ بھی ونڈیکیٹ ہوتے. اگر کچھ ثابت ان کے خلاف نہ ہوتا تو وہ ونڈیکیٹ ہوتے. وہ ان کے اوپر الزام تو یہی تھا کہ وہ بے نامی دار ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. اور جس طرح حمزہ کہتے ہیں جب دامن پاک ہے تو فیس کریں گے, کس بات کا ڈر؟ تو دامن پاک نہیں ہے یا تو یا کوئی اور ایشو ہے حسن حسین صاحب کا؟ میں بات بتاؤں, میں آپ یہ دیکھیے, جو دامن پاک ہے تو پھر ڈرنا کیا. یہ جو تھیری ہے نا, یہ بڑی زبردست تھیری ہے. اس کو کوئی بھی استعمال کرتا ہے, پی ایم ایل این اپنے وقت پہ استعمال کرے گی کہ دامن صاف ہے تو پھر آپ جواب دینے سے کتراتے کیوں ہیں. یہی پھر پی ٹی آئی پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر دامن صاف ہے تو فارن فنڈنگ کیس کے اندر جاتے کیوں نہیں, کیوں عدالتوں سے التوا لیتے ہیں. ایکچولی وہ جو آپ نے ایک بات کی نا, تمام میں سب ننگے ہیں, تو وہ واقعی ہیں اور بڑے برے طریقے سے. منیب, آج کل تو دو چیزیں ہیں نا سر, دو چیزیں ہیں میرے بھائی. آج کل تو ایک انصاف کا بولا بہت ہے, اور دوسرا پاکستان میں الحمدللہ پاکستانیوں سے زیادہ برطانوی ہمارے حالات اور ہماری کابینہ کا حصہ ہیں. Speaking of Hassan Hussain Saab as British nationals, we also have a British national on our cabinet, alhamdulillah. اس سے پہلے کوئی بات کریں, یہ مختصر سی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. عمران خان نے اپنے دوست زلفی بخاری کو مشیر برائے اوورسیز پاکستانی تعینات کر دیا ہے. اگرچہ زلفی بخاری کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں, مگر نجی زندگی میں وہ عمران خان کے قریب سمجھے جاتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے گواہ, اور لندن میں میزبانی بھی انہی کے ذمے ہوتی ہے. زلفی بخاری کا نام راتوں رات بلیک لسٹ سے نکالنے پر جون 2018 میں تنازع کھڑا ہوا, تو خان صاحب نے کیا دلیل دی؟ زلفی بخاری برٹش نیشنل ہے, برطانیہ میں بزنس کرتے ہیں,
وہ برٹش انڈین ریونیو سے پوچھے کہ تمہاری کمپنیز ہیں، وہ جواب دے تو ادھر ہے، پاکستان کے تو نیشنل ہی نہیں ہے. لیکن باہر کا شہری باہر پیسے بنا رہا ہے، باہر کی کمپنیز پاکستان میں ڈیل نہیں کر رہا، پیدا باہر ہوا ہے، برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے. دوستی اپنی جگہ، لیکن کیا سرکاری عہدوں پر فائز کرنا درست عمل ہے جبکہ وہ برطانوی شہری اور ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں؟ عمران خان برطانوی شہریت اور پاکستان کے مفادات کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں؟ تو بیٹے نواز شریف نے باہر بٹھائے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم پاکستان کو جواب دے نہیں ہیں. یہ لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں، جن کی جائیدادیں باہر، جن کے بڑے بڑے محلات باہر، جن کے بزنسز باہر. خان صاحب، دوستوں کو نوازنے کی ریت تو پرانے پاکستان کی نشانی رہی ہے. خان صاحب، پاکستان تو نہ بدلا، ہاں شاید آپ بدل گئے ہیں. پروگرام نیوز آئی کے لیے آصف ملک، ڈان نیوز، اسلام آباد. جی، اس سے پہلے میں صداقت علی عباسی سے جواب لوں. ملک صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مہر، اس کے پورے مقدمے کے 3 پہلو تھے. ایک پہلو سیاسی تھا. بے شک حکومت میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی نہیں آپ بنی، ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں. میں زلفی بخاری پہ آ گئی ہوں سر. نہیں، میں دو جملوں میں کہہ کر آگے جاتا ہوں. کہہ دیں. سیاسی اعتبار سے بھی مسلم لیگ نے اور میاں نواز شریف نے یہ ان کو اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوا. بے شک حکومت نہیں ہے. قانونی اعتبار سے یہ ثابت ہوا آج کے کیس میں کہ استغاثہ کا مقدمہ بہت ہی کمزور تھا اور کوئی ان کے پاس مضبوط کیس اور دلائل تھے نہیں. بس پکڑ دھکڑ کی اور پکڑ کے حکومت سے نکالنے کے اس وقت میں ان کو سائیڈ پہ رکھا. اچھا، عمران خان صاحب کی جو اپنی بات بھی کمزور تھا مگر ذرائع آمدن آپ کے پاس بھی نہیں تھی، کیس آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. ابھی یہ مہر جیسے جیسے یہ کیس آگے چلے گا، نکالیں سپریم کورٹ کی 3 اور پھر 5 رکنی بینچ کا فیصلہ. میں عرض کروں، دیکھیں جیسے جیسے یہ مقدمہ آگے جائے گا، آپ دیکھیں نا جس طرح سے آج اس کی پروسیڈنگز ہوں گی وہ سارے پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ. اور مجھے آج تعجب ہوا ملک صاحب، کیونکہ آپ قانون دان ہیں اور آپ جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے آج دکھ ہوا کیونکہ آج احسن اقبال سمیت سب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور قصیدے پڑھ رہے تھے، اور رائٹفلی سو. جسٹس اطہر من اللہ از اے ویری آنریبل جج، وی آل نو دیٹ. مگر سر جس 3 اور پھر 5 رکنی بینچ نے پینما کا فیصلہ سنایا، ان میں سے ایک جج ہائیلی ریپیوٹیبل، ہائیلی آنریبل ود اے فلالیس ریکارڈ موجود تھا اس بینچ کے اوپر. ان کا ریکارڈ آپ کو یاد نہیں آیا؟ نہیں دیکھیں مہر، میں اوبیسلی ان کی ایک انہوں نے ساتھ یہ کہہ بھی دیا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. کوئکلی سر، میرا ٹائم کم ہے. لیکن یہاں تک میں یہاں تک یہ کہہ دوں کہ عمران خان صاحب نے جو جتنی تنقید کی تھی، اب وہ ساری تنقید عمران خان خود اپنے لیے بھی برداشت کریں گے. اب وہ سارے وہ فیصلے کر رہے ہیں جس پر وہ لوگوں پر تنقید کرتے رہے. صداقت صاحب کوئکلی، یہ زلفی بخاری کا کیا کیا آپ نے سر؟ آپ میں اور پھر ان میں کیا فرق ہے اگر آپ نے بھی یہی حرکتیں کرنی ہیں؟ نہیں، مجھے بتائیں کون سی غیر آئینی غیر قانونی بات ہے؟ اگر وہ اس طرح ایک ایڈوائزر ہیں، ہم نے تو میاں عاطف کو بھی ایڈوائزر اور 11 ایڈوائزر رکھے ہیں جو غیر ملکی ہیں، جو ہمارے ملک کا نظام ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ منیب صاحب نے کہا کہ جی ہم فورن فنڈنگ میں التوا لے رہے ہیں، اور یہ چیز اور جو وزیر اعظم کے بیٹے اشتہاری ہوئے ہیں، اب سکانڈر ہوئے ہیں، اور سابق وزیر خزانہ، یہ برابر ہیں. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ عدالتوں سے بھاگ جانا اور عدالتوں سے التوا لینا قانون کے اندر. یہ دو مہمانوں کا وقت ختم ہو پوچھیں صداقت صاحب کیا غیر آئینی ہے؟ مسئلہ صرف ان اصولوں اور ہائی سٹینڈرڈز کا ہے جو خود تحریک انصاف نے سیٹ کی ہیں. ایک ایسی شخصیت جس کی صرف اور صرف سب سے بڑی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اس کے بعد وہ بلیک لسٹڈ بھی ہیں، ECL کے اوپر بھی ہیں، نیب زدہ بھی ہیں، مگر پھر بھی ڈیول نیشنل ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کابینہ کا حصہ ہیں. سو یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جو دوسروں پہ اپلائی کیے جاتے ہیں. اپنے وقت کے اپنے ٹائم کے اوپر پوچھا جاتا ہے غیر آئینی کیا ہے. سر غیر آئینی نہیں، آپ کے وعدے دعوے ہیں. لیکن جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی، آج فل مارکس جو ہیں، آج اصل ہیرو جو دن کا ہے وہ محترم جج صاحب ہیں جنہوں نے سزا بھی سنا دی اور الحمدللہ لکھی بھی ایسی کہ جس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے میں کوئی 2 دفعہ بھی نہ سوچے. فل مارکس تو ان کے ہیں. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.